بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت آنے میں کتنا عرصہ باقی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت کی کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا فتنہ نہ تو کبھی آیا نہ کبھی آئے گا۔ پیارے دوستو، دجال ایمان والوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ دجال کے فتنے میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوں گی۔ دجال عورتوں کو اپنے فتنے میں کیسے استعمال کرے گا، آج ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے اس کے لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام ہلا سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ پیارے دوستو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور تم کو وہ حالت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہ کی ہوگی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، عالم اور جاہل سب پڑھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ویرانے میں سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا اپنے خزانے نکال۔ اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، تو اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، روایات کے مطابق اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور اس کو کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مانو گے؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو وہ پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ گھاس ہو جائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازہ ہوں گے، تن دودھ سے بڑے ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ کے علاوہ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں تک دجال پہنچا نہ ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کی،
اس فتنے کا شکار ہونے کی، تو روایات میں ہے کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں اکثریت عورتوں اور یہودیوں کی ہوگی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے معلوم ہوا کہ دجال کے فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہوگی۔